بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین گرامی، لوگوں کی ایک اکثریت کا یہ ماننا ہے کہ جب وہ سونے کے بعد اچانک ہوش میں آتے ہیں ان کا جسم بے حرکت ہوتا ہے، نہ وہ ہل سکتے ہیں نہ وہ بول سکتے ہیں، اپنے اوپر بوجھ محسوس کرتے ہیں، اور لوگوں کی اکثریت اس بات پر بھی یقین رکھتی ہے کہ کوئی سپر نیچرل ایکٹیویٹی ان کے ساتھ رونما ہوئی ہے، یعنی ان پر کوئی جنات کے اثرات ہیں۔ جنات کے اثرات کی حقیقت سے انکار نہیں ہے، لیکن اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ نیند میں آپ کے ساتھ کون سی ایکٹیویٹیز ہوں تو وہ نیند کا فالج ہوگا، اور کون سی ایسی ایکٹیویٹیز ہوں تو وہ جنات کے اثرات ہوں گے۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد میں امید کرتی ہوں آپ اس قابل ضرور ہو جائیں گے کہ نیند کے فالج اور جناتی اثرات میں فرق خود معلوم کر سکیں۔ میرا نام ہے اشنال اور آپ اس وقت مجھے سن رہے ہیں اسلامک انفو ڈیسک چینل پر۔ خواتین و حضرات، پہلے بات کرتے ہیں نیند کے فالج یا سلیپ پیرالائسس کی۔ جب ایک انسان بالکل ریلیکس پوزیشن میں لیٹا ہو اور صبح اٹھ کر خود کو اسی پوزیشن میں پائے، اس کا مطلب ہے کہ سوتے ہوئے ہمارا جسم بہت کم حرکت کرتا ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے اور وہ یہ ہے کہ سوتے ہوئے ہمارے دماغ کا وہ حصہ جو یادداشت بناتا ہے، جو چیزوں کی کانٹ چھانٹ کر کے میموری کو پرزرو کرتا ہے، یعنی ہماری یادداشت کو محفوظ بناتا ہے، وہ حصہ تو کام کرتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں سوئے ہوئے ہمارا دماغ بھی سویا ہوا ہے، ایسا نہیں۔ ہمارے دماغ کا وہ حصہ جو انسانی ایکٹیویٹیز کو کنٹرول کرتا ہے، جسے فرنٹل کارٹیکس کہتے ہیں، وہ شٹ آف ہو جاتا ہے اور ہمارے مسلز یعنی پٹھوں کی حرکت جو ہے بالکل بند ہو جاتی ہے۔ اور سونے کے دوران یہ حرکت اس لیے بند ہوتی ہے کہ کہیں انسان نیند میں اپنے ہاتھ پاؤں کا استعمال کر کے خود کو نقصان نہ پہنچا لے، زخمی نہ کر لے۔ لیکن ہوتا کیا ہے جب نیند کے دوران انسان کی آنکھ اچانک کھل جائے اور جتنا ٹائم دماغ مسلز کو ان کا کنٹرول واپس دینے میں لگاتا ہے، اتنی دیر تک انسان بالکل بے حرکت محسوس کرتا ہے۔ وہ کچھ بولنے کی کوشش کرتا ہے، اس سے بولا نہیں جاتا، حرکت کرنے کی کوشش کرتا ہے، حرکت نہیں کی جاتی۔ اس حالت کو نیند کا فالج یا سلیپ پیرالائسس کہتے ہیں۔ ایک حالیہ تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق تقریباً 20 سے 30% لوگوں کو اس سلیپ پیرالائسس کا تجربہ ہوتا ہے، یعنی جس میں باڈیلی ایکٹیویٹیز بالکل نہیں ہوتی۔ لیکن 25 سے 30% لوگوں کو تشویشناک صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جسے وہ جنات کے اثرات کہتے ہیں۔ ایسی حالت میں سفوکیشن، گھٹن محسوس ہوتی ہے، کسی چیز کا دباؤ محسوس ہوتا ہے، اسپیشلی چھاتی پر اور سینے پر ایسا محسوس ہوتا ہے کوئی چیز بیٹھی ہوئی ہے۔ لوگ چلانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ان سے چلایا نہیں جاتا، فریاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ان کی آواز گلے سے باہر نہیں نکلتی۔ خوف اور سنسنی محسوس کرتے ہیں، اپنے کانوں میں مختلف قسم کی آوازیں، دستکیں، اپنے بستر کے نزدیک کسی کو محسوس کرنا، جسم کا لرزنا، کانوں میں ایک شدید لرزہ خیز احساس کا گھومنا، یا دیواروں کے ساتھ کوئی چیز ٹکرا رہی ہے، چاروں طرف اندھیرا دکھائی دینا یا پھر اس اندھیرے میں کسی سائے کا نظر آنا، اندھیرے میں یوں محسوس ہونا جیسے بہت سارے لوگ جمع ہیں، تو یہ بھی سلیپ پیرالائسس کا ہی ایک حصہ ہے۔ ایسی حالت میں انسان پر لرزہ اور خوف طاری ہوتا ہے جو جاگنے کے بعد بھی رہتا ہے اور پریشانی کا موجب بنتا ہے۔ اس قسم کی سلیپ پیرالائسس میں آپ چیزیں صرف محسوس کر سکتے ہیں کہ کوئی انہونی چیز آپ کے ارد گرد موجود ہے، لیکن آپ کے ساتھ ہوتا کچھ نہیں ہے۔ ایسے خواب یقیناً بہت تکلیف کا باعث بنتے ہیں اور یہ نیند میں خلل بھی ڈالتے ہیں۔ اگر آئے روز اس طرح کے معاملات رونما ہونا شروع ہو جائیں تو آپ یقیناً کسی فزیشین یا کسی معالج سے کنسلٹ کریں، ان کا علاج ممکن ہے۔ اب بات کرتے ہیں جناتی یا شیطانی اثرات کے حوالے سے۔ ان کا کیسے پتہ چلایا جائے؟ تو یہ اس طرح سے پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ نیم بیداری کی حالت میں آپ کسی چیز کو محسوس تو کریں لیکن ساتھ میں یہ بھی دیکھیں کہ کوئی چیز آپ کے ساتھ برا کر رہی ہے یا کرنے کی مکمل کوشش کر رہی ہے، اور آپ اس چیز کو باقاعدہ شدت سے محسوس کر رہے ہیں۔ آپ کے ساتھ کوئی برا عمل کیا جا رہا ہے اور آپ اس چیز کو روکنے میں بالکل بے بس ہیں، پھر یہ جناتی یا شیطانی اثرات ہوں گے۔
اور یہ اس وجہ سے ہوگا کہ آپ کا گزر کسی ایسی جگہ سے ہو جائے جہاں پر جنات موجود ہوں اور جانے انجانے میں آپ نے ان کو تکلیف یا نقصان پہنچایا ہو، پھر وہ چیزیں آپ سے بدلہ لینے کی غرض سے آپ کو تنگ بھی کرتی ہیں، آپ کے ساتھ برے عمل بھی کرتی ہیں، آپ کی چیزیں آگے پیچھے غائب کرتی ہیں اور سونے کے دوران آپ پر زیادہ حاوی ہوتی ہیں۔ اور ان کے شر سے بچنے کا طریقہ تو یہی ہے کہ آپ کوشش کریں وضو کر کے سویا کریں، آیت الکرسی پڑھ کر سویا کریں، 3 کل پڑھیں جس میں سورہ فلق، سورہ اخلاص اور سورہ ناس ہے۔ بہتر ہوگا کہ آپ سورہ ملک کی تلاوت بھی کیا کریں اور دائیں جانب کروٹ لے کر سوئیں۔ اگر پھر بھی افاقہ نہیں ہوتا تو کسی عامل سے رابطہ کریں۔ ہمارا کام تھا آپ کو سلیپ پیرالائسس کی حالتوں اور جناتی اثرات میں فرق بتانا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان آفتوں سے محفوظ رکھے، اور مجھے کامنٹ باکس میں بتائیں کہ کیا کبھی آپ کے ساتھ ایسا انہونا واقعہ ہوا ہے، آپ کو ایسی کیفیت کا سامنا کرنا پڑا ہو تو ضرور بتائیں۔ انفارمیشن اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو کر دیجئے لائک، چینل کو کر دیجئے سبسکرائب۔ مجھے دی اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت، دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔